سورۃ الغاشیہ 88 نمبر قرآن پاک میں مکیہ 68واں شان نزول یعنی 5ویں چھٹے سال کے بعد شان نبوت کے مکی دور میں 68واں قرآن پاک میں نمبر ہے اس کا 26 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، قیامت کے بارے میں اس میں تفصیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ غاشیۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ۔ حل سوال ہے کہ کیا حل اتاکا آپ کے پاس آئی حدیث خبر الغاشیہ، غاشیہ کی خبر آئی۔ غاشیہ یعنی چھا جانے والی، یعنی جو مصیبت ہے وہ انسان پہ چھا جاتی ہے، جو پریشانی ہے انسان پہ چھا جاتی ہے، جو اس کے برے کاموں کے نتائج ہیں وہ اس پہ چھا جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح قیامت کے دن کفار پر گویا قیامت چھا جائے گی، آگ ان پہ چھا جائے گی، لعنت ان پہ چھا جائے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی خبر آئی، یعنی کہ اس مصیبت کی جو چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ غاشیہ، اس دن کتنے منہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، سیاہ ہوں گے، سیاہ ذلت ان پر چھائی ہوئی، غاشیہ بالکل نیچے منہ کیے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، محنت انہوں نے بہت کی ہوگی مگر وہ شرک کے اندر، کفر کے اندر، بدعات کے اندر، ماتموں کے اندر، جلوسوں کے اندر، گھوڑے کو پوجنے کے اندر اور ایسی تمام مصیبتیں، جو مشقتیں جو قرآن کے خلاف ہوں گی، سنت کے خلاف ہوں گی، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہوں گی، بالکل بیکار اور رائیگاں اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عاملات ہوں گے، کام انہوں نے بہت کیا ہوگا، ناصبہ مصیبتیں تک جھیلی ہوں گی، مگر ان کی جو مصیبتیں ہوں گی، جو ان کے کام ہوں گے وہ رائیگاں چلے جائیں گے۔ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے، تسلا جلیں گے، نارن آگ میں، حامیہ جو کہ گرم، ہائی ٹیمپریچر۔ وجہ وہی ان کا شرک، ان کا کفر، ان کا بدعت، ان کا کبائر، ان کی نئے نئے فتنے بنانے، نئے نئے فرقے بنانے، نئی نئی چیزیں بنانی، قرآن اور سنت کے خلاف عقیدے بنانے، صحابہ کرام کو انہوں تمام کو مرتد قرار دینا، تمام کو غاصب قرار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ قرار دے دینا، کبھی جو ہے نا اوغان کا عقیدہ کر لینا، کبھی تناسخ کا عقیدہ کر لینا، کبھی کہنا کہ آئمہ جو ہیں بالکل معصوم ہے، اللہ کی روح نازل ہو گئی شیش پہ، پھر آدم پہ، پھر نوح پہ، ایسے ہوتی ہوئی جو ہے ان کے اندر آ جاتی ہے اور یہ جو ہے نا خدا ہی بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد، اس طرح کی بری باتیں، اس طرح کے اور دین اسلام کو بالکل معطل قرار دے دینا، روحانی عقائد نکال لینا اور کہنا کہ جی ایک اس کے قرآن کے باطنی معنی ہوتے ہیں، ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں، باطنی میں نماز روزے سے مراد ہے بس امام کو دیکھتے جاؤ، عجیب و غریب عقائد بنانا، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، حضور کی سنت کے خلاف، صحابہ کے طریقے کے خلاف، اہل بیت کے طریقے کے خلاف۔ انہوں نے بہت محنتیں کی ہوں گی، آگ کے کوئلوں کے اوپر ماتم بھی کیے ہوں گے، انہوں نے جو ہے نا چھریاں بھی اپنے آپ کو ماری ہوں گی، حد درجے کی مصیبت جھیلی ہوگی، سیاہ لباس بھی پہنے ہوں گے، سیاہ چہرے بھی کیے ہوں گے، مگر اللہ نے کہا کہ عاملات ناصبہ، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں رائیگاں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ شرک، کفر، بدعات کرتے رہے، صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہے، قرآن کو یعنی کہ نامکمل نہ مانتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ جی اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، حق کو جھٹلاتے رہے۔ تو اللہ نے کہا بھڑکتی آگ میں جائیں گے، تسقی من عین آنیہ، نہایت جلتا چشمے کے پانی جو ہے ان کی پینے کے لیے ہوں گے، لیس لہم طعام، کھانا تو ان کے لیے ہوگا ہی نہیں، الا من ضریع، مگر کانٹے ہوں گے، یہ ان کا بدلہ ہوگا۔ یہ جو اپنے منہ سے ایسی افواہیں اور بری باتیں کرتے تھے، اب یہ کانٹے کھائیں گے، لا یسمن ولا یغنی، نہ تو ان کی بھوک اس سے مٹے گی، ولا یغنی من الجوع، ولا یسمن، نہ یہ موٹے ہوں گے، نہ ان پہ چربی آئے گی۔ یہ ہے کافروں کا انجام،
سوچ لیں، دیکھ لیں، غور کر لیں، یہ سیاہ چہرے، یہ ذلت چھائی ہوئی، یہ ان پہ غاشیہ آئی ہوئی، بھڑکتی آگ میں جلنے والے، کانٹے کھانے والے، گرم پانی پینے کے لیے، اس کے مقابل وجوہ یوم نائمہ، کتنے چہرے ہوں گے جو نائمہ ہوں گے، چہرے سے نعمتیں عیاں ہوں گی۔ نائمہ یعنی نعمت والے، خوشیوں والے، چین والے، مسکراتے چہرے، لسیہ راضیہ، کہ ان کی جو کوشش تھی وہ راضی ہو گیا اللہ اس پر۔ وہ کوشش کیا تھی؟ وہ قرآن کے مطابق تھی، سنت کے مطابق تھی، شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، بدعات نہیں تھا، جھوٹی رسمیں نہیں تھے، جھوٹے عرس نہیں تھے، جھوٹی یہ ماتم اور یہ چیزیں جو مختار سقفی جیسے جھوٹے نے بنائی، جو جو ہے نوبت کے دعوے بھی کرتا تھا اور خدا ہونے کے بھی دعوے کرتا تھا، اور کہتا تھا یہ کرسی جو پڑی ہے اس پہ جبرائیل تشریف لے کر آتے ہیں، میرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ خرافات اس نے بنا دی ہیں، ماتم اس نے بنا دیے، رونے پیٹنے اس نے بنا دیا، یہ ساری خرافات اس نے شامل کر دی دین کے اندر، اور بہت بڑا گمراہ تھا، ایک فتنہ تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ ایسے شرک، کفر، بدعات اور ان رسموں سے پاک ہوں گے، قرآن اور سنت پہ چلنے والے ہوں گے، ان کے کام وہی ہوں گے جو اللہ کا حکم ہوگا، جو رسول کا حکم ہوگا، جو سنت کے مطابق ہوگا، جو صحابہ کے مطابق ہوگا، جو اہل بیت کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے لسیہ راضیہ، ان کی کوشش راضی ہو جائے گی، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، فی جنت عالیہ، جنت کے باغوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی یہ لان تان کرنے والوں کی لان تان وہاں تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ تو جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، وہاں پہ رواں چشمے، فیہا سرر مرفوعہ، بلند تختوں پر جو ہے نا سرر میں، خوشی میں، شادمانی میں، واکواب موضوعہ، چنے ہوئے کوزے، نمارق مصفوفہ، برابر برابر بچھے ہوئے قالین، وزرابی مبثوثہ، پھیلی ہوئی چاندنیاں، یہ ان کی خوشگواریاں، یہ ان کے طریقہ کار، یہ ان کی عزتیں، یہ ان کے مقام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافروں کا بیان کیا، اور اس کے بعد کفار کو دوبارہ عقل کی طرف توجہ دلائی کہ کم از کم اونٹ کی طرف ہی دیکھ کر عقل اختیار کر لو۔ افلا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو؟ سارا دن اونٹ سے تمہارا کام ہوتا ہے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، صبح کو اس پہ بیٹھ کر جا رہے ہو، شام کو واپس آ رہے ہو، چرا کر لا رہے ہو، اس کا دودھ دھو رہے ہو، اس کو پانی پلا رہے ہو، اس کو دور سے آتا دیکھ رہے ہو، جاتا دیکھ رہے ہو۔ تو افلا ینظرون الی الابل، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ یعنی کہ تم نے اونٹ کو دیکھا ہے، دن میں بار بار دیکھتے ہو، تو پھر غور کرو کیف خلقت، اللہ نے اس کی تخلیق کیسے کی ہے۔ الی السماء کیف رفعت، اس آسمان کو کیسے اونچا کیا، والی الجبال کیف نصبت، کتنے بلند اور بالا پہاڑ، ہزاروں، 10,000 15,000 فٹ بلند آسمانوں پر ان کی چوٹیاں، کتنی 7-8 چوٹیاں تو پاکستان میں، K1 K2 K3 K فلاں K فلاں، اور اس کے علاوہ نیپال، اور اس کے علاوہ جو ہے دنیا کے دوسرے مقامات، یہ بلند اور بالا پہاڑ، یہ بلند و بالا آسمان، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ اونٹ اور اس جیسے جانور، یہ اللہ کی خالق ہونے، اس کے مالک ہونے، اس کے رازق ہونے، اس کے قادر ہونے، اس کے مقتدر ہونے، اس کے قدیر ہونے، اس کے واحد القہار ہونے، اس کے الہ واحد ہونے، اس کے معبود و مسجود ہونے، اور اسی کی طرف دعاؤں کے مانگنے اور اسی سے پکارنے کی واضح دلیل ہے۔ فذکر، تو پھر غور کرو، الی الارض کیف سطحت، زمین کو اللہ نے کیسے پھیلایا، ان تمام چیزوں پہ غور کرو۔ فذکر، غور کرو، نصیحت حاصل کرو، انما انت مذکر، آپ تو ان کو نصیحت سنانے والے ہیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان پر حفیظ نہیں ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں ان کا اپنا فائدہ، اگر انہوں نے شرک اور کفر کیا پھر ان کے اوپر عذاب آنا ہے۔ الا من تولی وکفر، جو منہ پھیرے گا، جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، جو بدعت کرے گا، جو کبائر کرے گا، جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف کرے گا، جو استہزاء کرے گا، جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرے گا، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ نے کہا فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے سب سے بڑا عذاب
اسی کو دے گا۔ انا لینا یابہم، بے شک انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، ان بدعتیوں نے، ان نئی نئی رسمیں کرنے والوں نے، ان گھوڑے کو پوجنے والوں نے، ان گائے کو پوجنے والوں نے، ان بتوں کے پوجنے والوں نے، ان مزاروں کو پوجنے والوں نے، ان مردوں کو پوجنے والوں نے، انہوں نے چاند ستارے سورج کی عبادت کرنے والوں نے، انہیں ہنومان جیسے بندروں کی عبادت کرنے والے کم عقل اور بیوقوف لوگ، بدعتی، مشرک، ناپاک، نجس لوگوں نے لوٹ کر اللہ نے کہا کہ ہماری طرف ہی آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ اور یہ آیت اسی طرح